السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارا یہ مختصر جو درس کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم نے منتخب کیا ہے بلوغ المرام اور ریاض الصالحین، انہی کتابوں میں سے ہم نے کوٹ کر کے جو خاص باتیں ہوں گی اور جو خاص حدیثیں ہیں جن کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اس کو ہم نے کوٹ کیا اور لے کر کے عوام کے سامنے اس کی مختصر تشریح پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم نے وضو کے فضائل کے تعلق سے ہم نے یہ بحث رکھی ہے۔ اس سے پہلے یہ عوام کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ قرآن و حدیث کے دروس کا سلسلہ جاری رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث وارد ہوئی ہے مسلم کی، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے جو قوم قرآن کی تلاوت کرتی، یتلون کتاب اللہ، جو قوم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اجتماع جمعیت کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے، وہ یتدارسون بینہم، صرف تلاوت نہیں، ان کے دروس، کتاب کے دروس کو عام کرتی ہے، یتدارسون بینہم، آپس میں درس کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ فضیلت ہے، تلاوت بھی ہے اور درس بھی ہے۔ درس کے لیے قرآن کی تعلیم اور قرآن کے دروس کے لیے، قرآن کے درس کے لیے ضرورت ہے کہ احادیث کا سہارا لیا جائے، یعنی حدیث بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے، حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو درس ہوگا اسی وقت جب حدیث کا سہارا لیا جائے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ کیا فضیلت ہے؟ کیا فضیلت؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اس جمعیت پر جہاں پر اجتماع ہوتا ہے، جہاں پر درس ہوتا ہے، تسکین قلوب کا نزول ہوتا ہے، سکینہ کا نزول، جسے سکون ملے دل کو، روحانی غذا، روحانی سکون میسر ہو، اس کا نزول ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ قرآن اور حدیث کے درس کے بارے میں۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمتیں ڈھک لیتی ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، ملائکہ اپنی پروں سے سایہ کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ سکون کا نزول ہونا، رحمت کا نزول ہونا، ملائکہ کا حضور ہونا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایسی کتاب پڑھنے پر یہ فضیلت ملتی ہے۔ آج ہمیں سبق لینا چاہیے جو جھوٹی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی کتاب، جھوٹے فضائل اعمال، جھوٹی کتاب جو اس میں گپ ہیں، جھوٹ ہیں، خرافات ہیں، موضوعات ہیں، ان کتابوں کا سہارا لیتے، ان کتابوں کے دروس کو عام کرتی ہیں۔ آج انہیں سبق لینا چاہیے اس حدیث سے کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے درس پر یہ ثواب ہے، رحمت کا، سکون کا، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے قرآن کے درس پر، گپ، جھوٹ، خرافات پر نہیں۔
جھوٹ خرافات پر فرشتے نہیں نازل ہوں گے، شیطان نازل ہوں گے، شیطان آتے ہوں گے، جمع ہوتے ہوں گے۔ ان فضائل اعمال، جھوٹی کتاب، گندے خرافات، ناول، افسانے پڑھنے والوں پر ملائکہ نہیں، شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ شیاطین آ کر کے گھراؤ کرتے ہیں، شیاطین کا جو ہے وہاں پر حملہ ہوتا ہے، شیاطین آتے ہیں ایسے دروس پر۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے درس کو عام کریں مساجد میں اور اپنے گھروں میں۔ ان کی تعلیم صرف پڑھے نہیں، چھونے کے لیے نہیں ہے کہ چھو دیا، بوسا دیا، نہیں، قرآن پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کو یہ اللہ نے پیغام دیا کہ آپ اس قرآن کو کھول کھول کے بیان کیجیے۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا جائے۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے وضو کے فضائل کے تعلق پر ہوگا، وضو کے فضائل کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے جب نماز کا ارادہ ہو تو چہرے کو، ہاتھ کو دھو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی نے تفسیر کر کے بتایا اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وضو کا یہ باب ہے، بخاری اور مسلم ساری احادیث کے اندر آپ دیکھیں باب فضل الوضو، یہاں پر حدیث کے اندر وضو ہے۔ بعض لوگ وضو کہتے ہیں، وضو، اور اس میں وضو میں الوضو بے ضم الواو، الوضو بے ضم الواو، وضو اگر کہا جائے گا تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ وضو جو کر رہے ہیں، وضو، اس فعل کو وضو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے الوضو، وہاں پر فتحہ مفتوحہ، فتحہ کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے تو اس کا معنی ہے وہ پانی، الوضو الماء الذی یتوضا بہ۔ اگر وضو کوئی بولتا ہے تو یہ غلط ہے۔ وضو کہا جاتا ہے اس پانی کو جس کے ذریعے ہم اعضاء کو دھوتے ہیں، اس کا نام ہے پانی جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا نام وضو ہے، اور وضو اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ یہ فرق کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو متفقن علیہ حدیث ہے، اس کو نقل کیا امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے۔ پہلی حدیث وضو کے بارے میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضو فمن استطاع منکم ان یطیل غرہ فلیفعل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے ہوئے، میری امت قیامت کے دن یدعون، میری امت، ان امتی یدعون یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت لائی جائے گی، گرہ کہا گیا ہے، گرن البیاض من الجبہہ، پیشانی چمکتی ہوگی، محجل، دیکھا ہوگا جس طرح اونٹ کی پیشانی سفید، پیر کالا ہے، محجل، اس کو محجل کہا جاتا ہے، تحجیل، محجل۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ محجل میں تحجیل بیاض یکن من قوائم الفرض کلها فی الصلاۃ، المراد نور من فی اماکن الوضو من ایدیہم وارجلہم من آثار الوضو، ہاتھ اور پیر چمکتے ہوں گے، اسی کو محجل کہا گیا ہے۔ یہ علامت ہے، پہچان، یہ قیامت کے دن امت محمدیہ کی پہچان ہے، گرہ محجلین من آثار الوضو، وضو کے آثار سے، وضو کے آثار چمکتے ہوں گے، ہاتھ، پیر، پیشانی چمکتی ہوگی، من آثار الوضو، محجل، پیشانی چمکتی ہوگی، ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے۔ جو تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی پیشانی چمکدار ہو، ہاتھ پیر چمکدار ہوں، ان یطیل غرہ فلیفعل، تو چاہیے کہ کرے۔ پیشانی
زیادہ ہو، اس کی چمک زیادہ ہو، پیشانی کی چمک زیادہ ہو، ہاتھ پیر کی چمک زیادہ ہو، تو چاہیے کہ وہ کرے، صحیح ڈھنگ سے وضو کرے۔ یہ فضیلت ہے، یہ امت محمدیہ کی پہچان۔ بہت سی امتیں ہوں گی، صحابہ نے پوچھا کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ جس طرح گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے، اس کے پیر، اس کی پیشانی کو دیکھ کر کے، سفیدی کو دیکھ کر کے، کالا پن کو دیکھ کر کے ایک گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے، ایسی امت محمدیہ کو میں پہچان لوں گا۔ میری امت کے یہ لوگ ہیں، ان کی پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے۔ بے نمازی کو تو نہیں پہچان سکتا کوئی، بے نمازی تو ایسے ہی رہیں گے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت، یہ ہے وضو کی اہمیت، اور یہ ہے فضیلت امت محمدیہ کی، اور یہی پہچان ہے۔ بے نمازی اگر کوئی ہے، وہ مشرک و کافر، وہ تو کفار کے ساتھ ہوگا، کہ اس کی پہچان کوئی نہیں ہے۔ یہ کس امت کا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کی پہچان نہیں ہے، اس کی پہچان ڈھکی چھپی ہوئی ہے۔ پہچان کے لیے امت محمدیہ کے اندر، امت محمدیہ کی پہچان کے لیے ہمارے نبی کیسے پہچانیں گے؟ یہ پہچان ہے، وضو اور نماز ایک پہچان ہے امت محمدیہ کی۔ یہی امتیاز ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم وضو کریں۔ اور بھی ایک علامت، اور بھی ایک امتیاز ہے امت محمدیہ کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اپنے دوست سے۔ خلیل کہا جاتا ہے جو محبت کرے دل سے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ خلیل جو دل سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو محبت ایسی ہوتی ہے چلنے والی محبت، لیکن وہ محبت جو دل سے کرتا ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست، اپنے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، تبلغ الحلیہ من المومن حیث یبلغ العضو۔ مومن کو قیامت کے دن زیورات پہنائے گا اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن نمازی کو، وضو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیورات پہنائے گا، جہاں تک حیث یبلغ الوضو، جہاں تک اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ حیث یبلغ الوضو، وضو جہاں تک دھوتے تھے۔ اس لیے صحابی ابو ہریرہ ایسی باب باندھا ہے، استحباب اطالۃ الغرہ والتحجیل فی الوضو، مستحب ہے تھوڑا لمبا کر کے بڑھا چڑھ کے دھویا جائے، تو یہ مستحب ہے کہ قیامت کے دن ایک نمازی کو اللہ تعالیٰ زیورات پہنائے گا جہاں تک وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ یہ فضیلت ہے وضو کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ڈھنگ سے نبی کے وضو کے مطابق بدعات سے بچتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، وضو جو ہے ہماری پہچان ہے، ہمیں اس پہچان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، وضو جو ہے امت محمدیہ کی پہچان ہے، یہ ایک امتیاز ہے۔ اللہ ہمیں اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ درس جو ہے ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، درس ہم کرتے رہیں گے، کبھی بلوغ المرام سے اور کبھی ریاض الصالحین سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔